پہلگام کے اندر جو ہے ایک دہشت گردی کا ماحول جو بنایا گیا کل دن کو، اس کے بعد پورا دیش جو ہے اس کی کڑی مذمت کر رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں 26 سے 27 سیلانیوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، ان کا دھرم پوچھ کے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو مارا گیا۔ اور اس کے بعد آج جموں کشمیر کی صورتحال اس طرح سے ہے کہ آج جموں کشمیر کمپلیٹ بند ہے۔ وہیں پہ نیشنل کانفرنس کی جانب سے بھی جو ہے لگاتار وہاں پہ پورا سیکیورٹی کا ریویو جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، پورا جائزہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سمے میرے ساتھ خصوصی بات چیت کے لیے جو ہے ایم ایل اے اعجاز جان پونچھ حویلی جو ہے میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کریں گے، کیونکہ لگاتار جب ہم ان سے اسمبلی میں بات کرتے تھے تو یہ ہمیشہ انہوں نے میرے انٹرویوز کے اندر یہ کہا ہے کہ یہ سیکیورٹی کا جو ہے وہ فیلئر رہا ہے۔ اعجاز صاحب، آج آپ کی اسی بات کو دہراتا ہوں، سیکیورٹی کا فیلئر رہا ہے، آپ نے ہر بار یہ کہا ہے، اور اتنا بڑا نرسنہار جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے، دھرم کو دیکھ کے پوچھ کے اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو یہ حادثہ ہوا ہے اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں، اور اس قسم کے جو حادثات ہوتے ہیں اور یہ جو بربریت دن بھی قاہروں نے نہتے لوگوں کے اوپر ہی کیا ہے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ اور ایک ڈیموکریسی میں اور ایک جو ڈیولپنگ نیشن میں اس قسم کے حادثے بڑے ہی دردناک ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو حادثہ ہوا، اس حادثے کی جانیں گئی ان کے گھر والوں کے ساتھ میں دعا اللہ سے کرتا ہوں کہ ان کو ہمت دے اس دکھ کو جو ہے وہ سہن کرنے کی، اور جتنے لوگ زخمی ہیں میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کی جلد سے جلد ریکوری ہو اور وہ اپنے گھروں میں واپس پہنچے، اور اپنے جو ان کے فیملیز ہیں جہاں کے بھی وہ رہنے والے ہیں وہاں پہ پہنچے۔ صاحب، آپ اس سمے جموں میں ہیں، ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب بھی اس سمے جموں میں ہیں، احتجاج کے مشاعرے ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں، نہ آپ نظر آئے ان مشاعروں میں، نہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نظر آئے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا ان کو اس سمے باہر آ کے جو ہے لوگوں کے بیچ میں جو ہے وہ آنا نہیں چاہیے تھا؟ دیکھیے، جیسے یہ حادثہ ہوا، آنریبل چیف منسٹر صاحب رام بن کے دورے پہ تھے جہاں پہ فلڈ سے افیکٹڈ ہے، اور 2 دن سے لگاتار وہ ان علاقوں میں جہاں پہ گاڑی نہیں پہنچ سکتی، جہاز نہیں پہنچ سکتا، وہاں پیدل وہ چل کے ان علاقوں میں گئے، انہوں نے وہاں جا کے دورہ کیا تاکہ لوگوں کو ایک جو ہے وہ ٹرسٹ وہاں پہ گین رہے۔ اور جیسے ہی وہ وہاں سے واپس نکلے تو یہ دردناک خبر ان تک پہنچی، اور جیسے یہ خبر پہنچی اسی وقت انہوں نے بنا کچھ کھائے ہوئے، یہاں تک کہ پانی بھی انہوں نے نہیں پیا، وہ اسی وقت وہاں سے شری نگر گئے۔ شری نگر میں انہوں نے اپنے لوگوں سے منسٹر صاحبہ سکینہ اتو جی جو کشمیر کے اندر تھے، اسی وقت وہ پہلگام کے لیے نکلی۔ ہمارے باقی جو منسٹر ہے جاوید ڈار صاحب، وہ بھی اسی وقت سپاٹ پہ ان کو بھیجا وہاں پہ، اور عمر عبداللہ صاحب خود ہوم منسٹر صاحب سے ملے، انہوں نے ہوم منسٹر صاحب نے ایک سیکیورٹی کا ریویو کیا، جبکہ پورے علاقے کے بارے میں پتہ کیا کہ کس طریقے سے پہلے ایک حکومت کی اور ایک گورنمنٹ کی یہ پریورٹی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ زخمی ہیں ان کو بچایا جائے، اور جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالا جائے۔ اور گورنمنٹ آف انڈیا کے دوارا بھی جو ہوم منسٹر نے انیشیٹ لیے، وہ موقع پہ جو لینے چاہیے تھے وہ لیے، کہ ہوم ڈپارٹمنٹ جموں کشمیر گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے پہ زیادہ نہیں ہم اس میں دیکھ سکتے تھے، لیکن پھر بھی جہاں تک ہو سکا سویلین ایریا میں ہم نے کوشش کی ان کو نکالنے کے لیے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے جیسے ہی یہ واقعہ پہنچا انہوں نے کڑے الفاظوں میں اس کو کنڈیم کیا، میڈیا میں آیا، کنڈیم کیا انہوں نے، اور ہر چیز لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، جو دکھ جو غم پوری کی پوری نیشنل کانفرنس کو ہے، ورکرز لوگوں میں روش ہے کہ نیشنل کانفرنس اقتدار میں آئی ہے، اور یہ آپ کی بنائی ہوئی کہانی ہے، آپ کی سوچ ہے، لیکن جہاں کہیں بھی نیشنل کانفرنس کا جو ورکر ہے وہ پونچھ سے لے کے لکھن پور ایک ورکر ساتھی جو ہے وہ غمگین ہے، کیونکہ یہ حملہ ان نہتے لوگوں پہ نہیں ہے، یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے اوپر حملہ ہے،
یہ جموں کشمیر کے لوگوں کی امیج خراب کرنے کا حملہ ہے. یہ جموں کشمیر میں جو ایک ہمارے یہاں پہ جو مہمان کے لیے ایک عزت ہوتی ہے، جو پیار ہے، اس پیار اور اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جموں کشمیر کا ہر ایک آدمی، اس میں میں پارٹی لائن سے ہٹ کے بات کروں گا، جموں کشمیر کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو اس چیز کا دکھ نہیں ہوا ہے. یہ بڑا ہی کنڈیم کرنے والا واقعہ ہے. اور جن بھی لوگوں نے اس میں سازش کی ہے یا اس پہ کچھ کیا گیا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری جو فورسز ہیں وہ ان کو ایک پراپر رپلائی دیں گے اور ان کو جواب اس کا ملے گا. اور اس جواب پہ جو ہے ان کو جو ہے ان کو بھگتنا پڑے گا جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے. کیونکہ یہ ایک تہذیب میں انسانی جو لوگ ہیں، انسانیت میں ان چیز کی کوئی جگہ نہیں ہے، نہ کوئی سپیس ہے ایسے واقعوں کے لیے. ہم اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں. نیشنل کانفرنس کا ایک سپاہی جو ہے اس کو کنڈیمڈ کرتا ہے، ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک. اور میں نے آپ کو جہاں تک بتایا کہ جب عمر عبداللہ صاحب کو یہ پتا چلا، وہ جموں میں تھے، انہوں نے پانی کا ایک گلاس نہیں پیا اور سیدھا وہاں پہ پہنچے. اور اتنا دکھ تھا ان کے بیچ میں، اور قائد ثانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو اتنا دکھ تھا. ہم نے اپنی جہاں بھی وہ اپنا دکھ دینا چاہتے، اور اس وقت ضرورت ہے کہ پارٹی لائن سے ہٹ کے تمام لوگوں کو اکٹھا ہو کے اس میں جو ہے وہ اپنی فورسز کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو لوگ شہید ہوئے ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے. اور اس پہ ایک پراپر ہائی لیول کی انکوائری ہونی چاہیے. میں نے بار بار کہا کہ سیکیورٹی جو ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے جموں کشمیر کے اندر. کیونکہ ریویو تو ہوتا ہی ہے. امت شاہ جی 3 دن آئے تھے، ابھی ریویو میں کسی پہ انگلی نہیں ہٹاتا، کسی پہ یہ کہتا ہوں سیکیورٹی کا ایک ریویو ہونا چاہیے. کیوں یہ حادثہ ہوا، آخر کیا وجوہات ہے، کہاں پہ لیپس ہے. کیونکہ اس حادثے سے تو ہم ہمت کر کے سارے اکٹھے کر کے نکلیں گے، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ دوبارہ ایسا حادثہ نہ ہو. اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پراپر سیکیورٹی کا ریویو ہونا چاہیے، اور جس کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی کمی ہے، جو کچھ ہے، اس کو دور کیا جائے. اور جن لوگوں کی بھی اس میں انوالومنٹ ہے ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. میں یہی کہوں گا. اور آخر میں پھر سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان گھروں کو ہمت دے جن کے اور جو لوگ زخمی ہیں ان کو جو ہے جلدی سے جلدی ریکور. جان صاحب ایک سوال رہے گا جو لوگوں کا سوال ہے. اور جب اسمبلی ہوئی اس بار، آپ کے ہی نیشنل کانفرنس کے ایک سینئر ایم ایل اے، ان کے دوارا یہ کہا گیا کہ پاکستان سے بات چیت جو ہے وہ کی جائے. آپ کو لگتا ہے کہ اب پاکستان سے بات چیت، جوابی کارروائی جو ہے اب ہندوستان کو جو ہے وہ یہاں سے دینی چاہیے؟ دیکھیے، اس پہ پراپر پہلے انویسٹیگیشن ہوگی. اس ٹائم یہ پہلی سٹیج ہے جس پہ پتا کیا جا رہا ہے کہ کیا وجوہات رہی، کس سے ہوا. اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا، جو لوگ بھی اس میں اس واقعے میں، اس حادثے میں جن کی انوالومنٹ ہوگی ان کو بخشا نہیں جائے گا. اس میں وہ کوئی بھی ہو، دنیا کا چاہے کتنا بھی پاورفل آدمی ہوگا، اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی انشاءاللہ ہوگی اور ہونی چاہیے. ہمارا اس وقت اس مشکل دور میں پارٹی لائن سے ہٹ کے ہم تمام لوگ اکٹھے ہیں، پورا دیش اکٹھا ہے. اس وقت سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس قسم کے حادثے کے لیے ایک ہے، اور ہم نے مل کے اس ٹیررزم کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہمیں کرنا. بہت بہت شکریہ سر بات چیت کرنے کے لیے. تو یہ ہم ایم ایل اے اعجاز جان جی سے بات چیت کر رہے تھے. مزید بات چیت اس لیے ضروری ہے کیونکہ پہلگام کا ایک یہ ایسا انسیڈنٹ، ایسا اٹیک نکل کے سامنے آیا ہے جس کے چلتے کہیں نہ کہیں ہر دیش واسی کی جو ہے وہ اس سمے آنکھیں نم ہے، اور ہر کوئی پریشان ہوا ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو اس کا جوابی کارروائی جو ہے وہ دینی چاہیے، چاہے وہ پھر سرجیکل سٹرائک سے ہو یا ایئر سٹرائک سے ہو. اپنی رائے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور رکھے گا. آپ اسی طرح سے بڑھ رہے دا نیوز ناؤ کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. آداب. السلام علیکم.